ایسا کیوں ہوتا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ فلاں شخص رشوت لیتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ صاحب اقتدار یا صاحب منصب شخص رشوت میں مبتلا ہوتا ہے؟ بالآخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم کسی آفس کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں رشوت دینا پڑتی ہے؟ باب المدینہ کراچی کی کسی ہسپتال میں جی، ماں باپ اپنے بیمار بچے کو لے کر پہنچے، ایمرجنسی میں داخل کروانا تھا ان کو، گارڈ نے ان سے رشوت مانگی۔ گارڈ کو رشوت نہ دینے کی وجہ سے وہ داخلہ نہیں دے رہا تھا، اور داخلہ نہ ملنے کی وجہ سے بچہ علاج نہیں پا رہا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس بچے نے ہسپتال کے باہر دم توڑ دیا۔ یوں سمجھیے کہ جیسے کہ اب ہمارے ضمیر کے مرنے میں، ہمارے احساسات کے مرنے میں کیا کمی رہ گئی، اور ان ماں باپ پر کیا بیتی ہوگی جن کے سامنے ان کا بچہ علاج مہیا نہ ہونے کی وجہ سے دم توڑتا چلا جا رہا ہے، اور علاج اس لیے مہیا نہیں ہو رہا کہ وہ رشوت نہیں دے رہے۔ ہسپتال بنتا ہے اس لیے کہ لوگوں کی جان بچائے۔ ہسپتال بننے کی جو بنیادی وجہ ہے جی، وہ ہے لوگوں کو ریلیف دینا، لوگوں کو سہولت دینا، عام آدمی کی بیماری پریشانی جو بیماری کی وجہ سے اس کو دور کرنا۔ اب اس میڈیکل میں، اس میڈیکل کے شعبے میں ہی اگر یہ آ جائے، اب یہ چونکہ رشوت ہماری یوں سمجھے کہ معاشرے کی جڑ بنیادوں میں شامل ہو چکی ہے، تو کہاں پہلے ایک اندر میں جا کر کوئی بڑے لوگ رشوتیں لینے کی کوشش کرتے تھے معاذ اللہ، اب ایسا لگتا ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک، گارڈ سے لے کر چپراسی تک، جھاڑو والے سے لے کر مطلب کہ ٹیبل صاف کرنے والے تک، پیون سے لے کر بڑے بڑے نام تک، مختلف انداز سے، مختلف ناموں سے، مختلف طریقہ کار سے اپنی غربت، اپنی مفلسی بتا کر، یعنی ایک طبقہ ہے جو روڈ پہ کھڑے ہو کر بھیک مانگتا ہے، پیشہ ورانہ بھیک مانگتا ہے، اور ایک ہے جو اپنے اس پیشے پر رہ کر رشوت مانگتا ہے۔ جی، یہ رشوت مانگنے والا بھی بھکاری کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ پیشہ ورانہ بھیک مانگنا اس کو بھی ہمارے علماء نے جائز نہیں لکھا، مگر یہ جو رشوت مانگ رہا ہے، یہ بھیک نہیں مانگ رہا، یہ رشوت مانگ رہا ہے، اور اس انداز سے مانگ رہا ہے کہ اللہ مان والا ہے۔ بھیک مانگنے والا کسی کو تڑپا کر اس کی جان نہیں لے لیتا، بھیک مانگنے والا تڑپا کر کسی کو اس طرح نقصان نہیں پہنچاتا، مگر یہ رشوت مانگنے والا، رشوت کا بھوکا، یہ شخص عجیب و غریب ہے کہ یہ لوگوں کو اذیت اور تکلیف دے کر اپنی جیب گرم کرتا ہے، اپنے پیسے بٹورنے کی کوشش کرتا ہے۔ کتنا یہ عجیب آدمی۔ بعض لوگ تو حقیقت یہ ہے کہ خالی ڈبہ ہوتا ہے بچتا ہے، انہوں نے صرف بازار میں، مارکیٹ میں، گلی کوچوں میں صرف اپنا بھرم جمایا ہوا ہوتا ہے، اور ان کا کوئی بھرم نہیں ہوتا۔ یہ ایک قسم کے دلال ہوتے ہیں، ایک قسم کے یہ رشوتوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، رشوتوں کے نام پر یہ مطلب کہ وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بتائیں گے یہ کہ میری بہت بات ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، سامنے والے کو کسی اور سے ملنے نہیں دیتے، اور بیچ میں وہ رشوتوں کا لین دین کرواتے ہیں، اور بیچ میں اپنا وہ لے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کو لوگ بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، معاشرے میں ڈاکٹر کی بڑی عزت ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے۔ بچے سے پوچھیں بیٹا کیا بنو گے، تو شاید سب سے پہلے اس کی زبان پہ آئے گا ڈاکٹر بنوں گا۔ ڈاکٹر بنوں گا، اور اگر کہیں بھی کوئی چلا جائے نا، جیسے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چلا جائے، بہت بڑا پروفیشنل چلا جائے، لوگ اس کو دیکھ کر اتنی زیادہ وہ اٹریکشن نہیں ہوتے، متاثر نہیں ہوتے، لیکن کبھی جیسا اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈاکٹر آ جائے نا، یہ ہمارے فلاں ڈاکٹر صاحب، اچھا ڈاکٹر صاحب ہیں، اب ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے، اکاؤنٹنٹ کو دیکھ کر حساب یاد نہیں آتا، وکیل کو دیکھ کر مقدمہ یاد نہیں آتا، لیکن ڈاکٹر کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور یاد آ جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو یہ، میرے پیٹ کو یہ، تو میری صحت کو یہ، تو یوں ڈاکٹر کی معاشرے میں بڑی قدر و منزلت پائی جاتی ہے، یہ اس کو بڑی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور میڈیکل شعبہ یہ کہلاتا ہی یہ ہے کہ ہم خدمت خلق کے لیے ہیں، لوگوں کی مدد کے لیے ہیں۔ لیکن جب اسی شعبے کے اندر ہی اس قدر رشوتوں کا معاملہ ہو، جو رشوت کی تعریف امیر اہل سنت نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے جو لکھی ہے وہ بھی میں بیان کر دوں۔ جو پرایا حق دبانے کے لیے دیا جائے، رشوت ہے،
यूं ही जो अपना काम बनाने के लिए हाकिम को दिया जाए रिश्वत है, लेकिन ऊपर से दफ़े जुल्म, लेकिन अपने ऊपर से दफ़े जुल्म यानी जुल्म को हटाने के लिए जो कुछ दिया जाए देने वाले के हक़ में रिश्वत नहीं ये दे सकता है, अलबत्ता लेने वाले के हक़ में वो भी रिश्वत है और उससे लेना हराम है। नतीजा ये निकला कि किसी का हक़ दबाकर अपने हक़ में फ़ेवर ले लेना, नाजायज़ तरीके से फ़ेवर ले लेना या जायज़ तरीके से, और आपका हक़ है मगर वो हक़ बगैर रिश्वत दिए मिल नहीं रहा है, तो आप उसे फ़ेवर ही लेना, यार मेरा काम हो जाए। तो अब ये दो तीन सूरतें सामने आई हैं, बराए करम गौर कीजिए। आपको जो ज़िम्मेदारी मिली है, आपको जो मनसब मिला है, आपको जो ओहदा मिला है, चाहे वो प्यून लेवल का हो, लेकिन एक डिपार्टमेंट, एक शोबा जिसमें लोग आते जाते हैं, और ये तो मरीज़ों का मामला है यार, मरीज़ों का मामला है जी। यहाँ तो आते ही दुखियारे, मतलब बड़े से बड़ा मालदार करोड़पति अरबोपति आदमी भी अगर अस्पताल जाता है तो उमूमन ये कहेंगे कि वो दुख की कैफियत में गया है, खुशी के लिए थोड़ी जाएगा, कोई ना कोई इसको मर्ज होगा या परेशानी होगी, बच्चे की अम्मी की, अपनी अम्मी अबू की, खुद इसकी अपनी ज़ाती परेशानी होगी। अब जैसे नहीं कि डॉक्टर देखता है यार मोटी आसामी है कि पतली आसामी है, उसके मुताबिक है। तो ये तो चलो डॉक्टरी फीस पर तो कोई हम तबसरा भी नहीं कर रहे, मगर यहाँ जो ऐसा करप्शन है जिसको हम रिश्वत से ताबीर का, जहाँ पर हक दबाया जा रहा है, हक दबाया जा रहा है, और हक दबाने के आप तरीके देखिए यार कि डिले कर रहे हैं। अब डेड बॉडी पर तो वैसे ही, और पुलिस केस हो, डेड बॉडी हो, इस तरह की चीज़ें हों। अब ये जिस अहले खाना की जिसकी मैयत पड़ी हुई है वो तो बिल्कुल किसी सूरत में लेकर ही निकलेगा ना, और उनको पता है कि इन्होंने ये डेड बॉडी लेकर ही जानी है, कहाँ लेकर जाना है, मिल नहीं रही है, ये नहीं मिल रही है, लिस्ट मिल रही है, ना जाने कहाँ रख दिया, ये केस, ये फॉर्म भर के दो, वो फॉर्म भर के दो, इतनी तकलीफ़ें देते होंगे, इतनी मैं इन तकलीफ़ देने वालों को, खा वो डेड बॉडी के नाम पर दें, पुलिस केस से नाम पर दें, वार्ड बॉय का इन्होंने कहा, स्वीपर का इन्होंने कहा, सफाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। अब इनका काम है सफाई करके दें, ये चीज़ें उठा कर दें, बाथरूम साफ़ करना, बेड साफ़ करना, बेड शीट क्लियर करना, और साफ़ सुथराई और मतलब कि नीट एंड क्लीन के जो मामलात होते हैं, मरीज़ की देखभाल के हवाले से वक्त पर चीज़ें देना करना। अब ये अगर आप रिश्वत देते हैं तो आपको फेवर मिलती है। एक तो ये कि नफ्स इजारा में कोताही करना कि इनका इजारा ही इस काम का था कि ये काम करके दें, तो इन्होंने अव्वल तो नफ्स इजारा में खयानत की और इन्होंने वो काम नहीं किया जो काम करने का इन्होंने इजारा लिया था। एक तो नफ्स इजारा में इन्होंने कोताही की और यहाँ पर ये अपने आमदनी को गोया के हराम करने जा रहा है। दूसरी समत उसने ये किया इसलिए कि मैं इनको तकलीफ़ दूँ, इनको प्रॉब्लम इनके लिए क्रिएट करूँ, इनको सताऊँ, इनको जहनी अजियत का शिकार करूँ ताकि ये अपना जेब ढीला करे जी। और मतलब कि जैसे कहते ना कुत्ते के मुंह में हड्डी दे, ताकि मतलब कि मैं इसका काम करके दूँ। अब आप सोचिए कि मैं आपके सामने वो हदीस रखूँ कि जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए वो पसंद करे। आप बताइए कि इसकी जगह पर आपका बेटा, आप मरीज़ होते या आपका कोई अजीज़ या रिश्तेदार होता जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं और कोई इस तरह आपको सता है, तो आपको लगता नहीं है कि यार ये हमारे ऊपर बीतेगी क्या? दो सेंसेस पाई जाती हैं, एक तो ये कि हमारी सैलरी कम है इसीलिए हम उसको पूरा करते हैं, और दूसरा ये है कि सभी ले रहे हैं तो हम ले रहे हैं, तो सभी भाग रहे हैं जहन्नम की तरफ, मैं अकेला क्यों रह जाऊँ? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, चोट करने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। इसके लिए मेरा मशवरा ये है कि हमारे वो मुहफ़िज़ जो पुलिस बनाई गई है इसके एक ज़िम्मेदार हैं कोई, माशाअल्लाह, ग़ालिबन उनकी बातें पहले सुन लेते हैं, आपको इन्हीं की ज़बान से बात के शायद जवाबात भी मिल जाएँ। रिश्वत इस वक्त हमारे मुआशरे का एक नासूर बन चुका है। कई जगहों पे तो ऐसे हैं कि लोग बड़े फ़ख्र से वो बताते हैं कि हम इन ज़राए से पैसा कमाते हैं, और लोग भी उनके साथ बैठ के और उन पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे इन लोगों से ताल्लुकात हैं। सबसे पहले तो रिश्वत क्यों लोग लेते हैं? एक तो वो लोग लेते हैं जिनका ज़रिया इनकम जो है वो बहुत इतना है कि जिसमें अपना गुजारा नहीं होता, वो मजबूरी में लेते हैं। कुछ जो है वो उनका अपना एक अपने उस पोस्ट का, उस रैंक का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लोग रिश्वत लेते हैं। आप देख रहे हैं लोग नकल कर रहे हैं, नकल के बाद उनको पैसे दे के वो पास हो रहे हैं।
پھر اسی طریقے سے وہ پیسے دے کے جاب میں آ جاتے ہیں، پھر اس طریقے سے وہ ایک سسٹم میں پورے سے رشوت دے کے جب آخر میں آ کے جس جاب پہ وہ آتا ہے تو وہ اس کو پتہ ہے کہ میں رشوت دے کر آگے آیا ہوں تو میں نے آگے سے رشوت ہی لینی ہے۔ معاشرے میں بغیر رشوت لیے کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ایک سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو لوگ ظلم، زیادتی اور رشوت لے کے اور اس طریقے سے جو چیزیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کی لائف بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی، ان کے پرابلم، ان کے مسائل بہت، میں کئی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جنہوں نے رشوت سے پیسہ کما کر اور اس کے بعد اپنی بچوں کی تربیت کی، تعلیم دی، اینڈ میں یہ ہوا ریٹائرمنٹ کے بعد گھر سے نکال دیا، وہ تمام پراپرٹی بچے لے کے اپنی جا کے ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ افسران ہوتے ہیں ان کے پاس جب انصاف کے لیے آتے ہیں تو ان کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں، لیکن جب ہم ان کو ہرٹ تب کرتے ہیں جب ہم اپنی ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا جو پروفیشن ہے اس کے اندر جب ہم پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر اس وقت لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے یہاں پہ بیٹھ کر انصاف کو بیچ رہے ہیں۔ جو دکھی لوگ ہیں اگر ان کو ہم انصاف دیتے ہیں تو ان کی جو دعائیں ہیں ان کا اثر بڑا ہوتا ہے۔ لوگوں کی جو بددعائیں لیتے ہیں نا ان کا بھی انجام ہم نے دیکھا ہے، اور جو لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں، جو آپ کسی کو سروس دیتے ہیں، اس کی تکلیف دور کرتے ہیں، ان کی پریشانی دور کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ جو انہوں نے انجام بیان کیا نا، غالباً یہ ان کی وہ دیکھی ہوئی باتیں تھیں جی کہ جس طرح اس طرح رشوت لینے والے لوگوں کا انجام ہوتا ہے، کیونکہ یہ عموماً اپنے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، جی اور پیسہ جب آ رہا ہوتا ہے چاہے رشوت خور ہے یا سود خور ہے، اس طرح کے جو حرام روزی کما رہے ہوتے ہیں نا، مختلف انداز سے لوگوں میں ان کی تھوڑی سی آؤ بھگت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب گرفت ہوتی ہے نا تو یہ ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، کیونکہ ان سے ہمدردی نہیں ہوتی۔ دیکھیں آپ کے لیے کوئی کیوں آگے آئے گا جب آپ سے کسی کو ہمدردی ہوگی؟ یہاں کسی کو ہمدردی، رشوت خور سے کس کو ہمدردی ہوگی کہ جو اپنے اقتدار کا اور اپنے منصب کا اور اپنی ذمہ داری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، جی لوگوں کا ستا رہا ہے، ان کی فائلیں دبا رہا ہے، یقین معنی فائلیں گھما دیتے، قصداً فائل گھما دیں گے۔ جی اب ڈھونڈتے رہو، موٹر سائیکل کی فائل گھما دی، کار کی فائل گھما دی، رجسٹریشن کی فائل گھما دی۔ بھیک مانگنے کے مختلف انداز ہیں نا، بھکاری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس طرح لگتا ہے یہ رشوت خور جو ہے نا، ان کے رشوت لینے کی بھی بڑے مطلب کہ وہ مختلف انداز ہیں۔ میں ان کا کوئی انداز مہذب کیسے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ رشوت انتہائی گندی شے ہے، اور ملک و قوم اور ملت کو نقصان پہنچانے میں یہ اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ خاندان کے خاندان ادھر جاتے ہیں، جیسے کہ آپ جس جاب پر ہے اگر رشوت کے، کیونکہ بعض اوقات ایسی جاب ہیں کہ رشوت نہیں لیں گے تو رشوت آگے دینی ہوتی ہے، وہ پوری چین بنی ہوئی ہے کہ اسی کی پوسٹ ہوگی، اسی کو جگہ ملتی ہے جو ہم کو کما کر دے گا۔ جیسے وہ رشوت خور کو اپنا کماؤ ملازم، جیسے کماؤ پتر بناتے ہیں نا، یہ کماؤ ملازم بناتے ہیں اپنا، کہ تو لے اور ہم کو دے، تو لے اور ہم کو دے۔ بعض لوگ تو ڈنڈیاں مارتے ہیں، ان کی رشوتوں کے بڑے معزز انداز ہوتے ہیں، اور وہ پیسے میں سے نہیں لیتے، بڑی ترکیبیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، وہ کہلاتے فل جینٹل مین ہے، معاشرے میں بڑے ان کا نام و مرتبہ ہوتا ہے، اور شاید یہ بھی ہوتا ہوگا کہ یہ رشوتیں نہیں لیتے۔ اسی طرح ایوری ویئر آپ چلے جائیے، رشوتوں کا معاملہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ ایسا لگتا ہے رشوت کے بغیر آدمی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تو برائے کرم مظلوموں کی بددعا سے ڈریے، ظلم سے ڈریے، رشوت کی حرام ہونے اور اس کی نوستوں اور عذاب الہی سے ڈریے، نیز اپنے اجارے اور جو آپ نے تنخواہ جس کام کے لیے اس اجارے میں جو آپ بددیانتی کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، اس میں جو حرام روزی کی ملاوٹ ہو رہی ہے، خدا را اس سے ڈریے۔ چاروں طرف سے یہ حرام کی یلغار ہوگی تو یہ حرام دھکا مار کر جہنم میں گرائے گا۔ لہٰذا برائے کرم ڈرنے ہی کی ضرورت ہے۔ جو بھی اس وقت بیٹھے دیکھ اور سن رہے ہیں، سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو محفوظ فرمائے ان تمام تر چیزوں سے، اور ہمیں مطلب کہ رشوت سے پاک، صاف، طاہر، طیب رب کریم معاشرہ عطا فرمائے، تاکہ ہم بہت زیادہ مطلب کہ اصول طریقوں کے ساتھ، نہیں ہے جو اصول پہ نہیں، جو طریقوں پہ نہیں چلتا تو جو اس کے قانون بنے اس قانون کے مطابق لے، بیجا سفارشیں قبول کر اپنے منصب، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے، ایسی سفارشیں قبول مت کیجیے، نااہلوں کو رشوت لے کر اور غلط سفارشیں لے کر سیٹوں پر بیٹھنے مت دیجیے۔ سارا کے سارا سسٹم
درست کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو مل کر کرنا، معاشرہ مدینہ 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 ہو جائے گا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آمین۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟